September 2020 में. After openly selling alcohol in Serena hotels, AKDN now selling pork. कि Serena होटल में खुलम खुला अल्कोहल तो बेचते ही थे, AKDN अब जो है सुअर भी बेचने लग गई है. तो सुअर बेचने का काम जो है वो करते हैं फार्मर्स चॉइस के नाम से. Established in 1980, sells fresh and processed pork products in Kenya. तो ना सिर्फ आपके इमाम साहब शराब बेचते हैं बल्कि सुअर भी बेचते हैं. बदीन से इम्तियाज भाई पूछ रहे हैं कि मेरा इमाम शराब नहीं बेचता, जुआ नहीं खेलता, शराब सरीना होटल में बिकती है मगर सारा होटल मेरे इमाम का नहीं. आप लोगों का इल्जाम है मेरे मौला पर कि वो जुआ भी खेलता है, इसका घोड़ों का अस्तबल है और लोग घोड़ों पर पैसे लगाते हैं. मेरे मौला पर ये इल्जाम ना लगाया जाए. तो इम्तियाज भाई देखें, आपने इसमें तीन बातें कही. एक तो जुए का कहा है, तो उसमें तो आपके इमाम साहब की तस्वीरें मौजूद हैं, कसिनो में मौजूद हैं वो, और कसिनो से निकल रहे हैं वो, एंड सो फोर्थ. अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरा इमाम तो वहाँ पे जो है सिर्फ जुआ देख रहा था, खेल नहीं रहा था. और फिर आप शरण पूछें कि भाई जुआ देखने में तो कोई हर्ज नहीं, तो फिर ये एक जरा बहस वाली बात हो जाएगी. जब फिर आपने कहा कि भाई घोड़ों का अस्तबल है, लोग उस पर पैसे लगाते हैं, इमाम तो नहीं लगाते पैसे, इमाम तो बस घोड़े दौड़ाते हैं. चलने ठीक है, ये भी एक बहस वाला मामला है. लेकिन आखिरी बात जो आपने कही है, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि शराब जो है सरीना होटल में बिकती तो है, तो ये तो आप मान रहे हैं कि सरीना होटल में शराब बिकती है. फिर आप कहते हैं मगर सारा होटल मेरे इमाम का नहीं. तो अब जो हाँ, यानी कि जेर बहस बात रह गई है वो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये बात रह गई है कि क्या सरीना होटल आपके इमाम का है या नहीं है. ये एक असल मसला है कि सरीना होटल है किसका असल में, आपके इमाम का कितना है और बाकी लोगों का कितना है. चलें इस पे थोड़ी सी इसका ऑपरेशन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पे जो कि सरीना होटल की वेबसाइट है. तो सरीना होटल की वेबसाइट पे चलते हैं. मैं यहाँ से शेयर करता हूँ एक अदद स्क्रीन आपके सामने, और ये स्क्रीन है, यह AKDN की वेबसाइट. तो वेबसाइट का नाम अब akdn.org होता था पहले, अब है the.akdn. अपना डोमेन ले लिया, $2 लाख का डोमेन आता ही है. तो पैसा तो बहुत है, तो जो .com जिस तरह होता है इस तरह .akdn डोमेन है. तो वेबसाइट है the.akdn, और फिर AKDN बता रहा है कि हम किस तरह जो है वो क्या क्या काम करते हैं. आखन फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है AKFED. अच्छा, AKFED क्या है? ये कहते हैं कि AKFED एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस को और इकोनॉमिकली साउंड एंटरप्राइजेस प्रमोट करता है, यानी कि माशरती तौर पे जो सस्टेनेबल एंटरप्राइज होती हैं उनको प्रमोट करता है. सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि 2021 में हमारे ग्रुप की जो आमदनी थी वो $4 बिलियन थी. $4 बिलियन, लाइक दैट्स सिंक इन. यहाँ पर अलग से भी लिखा है इन्होंने. आप कह रहे हैं अकबर खोजा से इतना बड़ा कर करके दिखा रहे हैं, आपके इमाम ने भी यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखा है कि हमारे कंबाइंड रेवेन्यूज जो हैं वो $4 बिलियन हैं. ठीक है. चलें फिर AKFED है क्या? बोलेंगे तो ये तो गैर नॉन प्रॉफिट इदारा है. आपके इदारे की वेबसाइट कह रही है कि AKFED खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ फॉर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का इदारा है, कोई नॉन प्रॉफिट नहीं है. तो प्लस ये कहना भी बंद कर दें कि नॉन प्रॉफिट है, क्योंकि और नीचे आगा खान साहब ने खुद कहा हुआ है 2003 में, कीनिया में उन्होंने कहा है दिसंबर 2003 में कि AKFED इज अ फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. तो AKFED जो है एक समझें कि बहुत बड़ी होल्डिंग कंपनी है जिसके अंडर में कई चीज़ें आती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसकी, और आपकी वेबसाइट पे है ये, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा. मैं AKFED की एरियाज ऑफ एक्टिविटी, ये नीचे नजर आ रही है आपको, एरियाज ऑफ एक्टिविटी, ये क्या क्या है पता लग जाएगा. तो ये तीन उन्होंने बड़े बड़े अम्ब्रेलाज दिए हैं कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज
آپ کو پتا ہے فائنینشیل سروس خان صاحب جو ہیں وہ حبیب بینک بھی خان صاحب کا، ڈائمنڈ انشورنس بھی، اور ڈائمنڈ ٹرسٹ بینک بھی خان صاحب کا، پتہ نہیں کتنے بینکس ہیں خان صاحب کے، اب تو اتنا بڑا جمعہ بازار لگ گیا کہ گننا مشکل ہو گیا، تو کئی بینکس ہیں خان صاحب کے، انشورنس کمپنیز ہیں خان صاحب کی۔ اچھا پھر ہے انڈسٹریل پروموشن سروسز، اس میں اس میں کئی مطلب یعنی کار سیلز تک کا بزنس ہے، اس میں انڈسٹریل پروموشن سروسز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس میں آتے ہیں سینا ہوٹل کی طرف کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آتا ہے ٹورزم پروموشن سروسز۔ تو اے کے ایف ای ڈی جو ابھی ابھی آیا کہ ایک فار پروفٹ ادارہ ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے کے ایف اے ڈی کا ہی ٹورزم پروموشن سروسز کا ایک سیکٹر ہے، تو اے کے ایف اے ڈی یہاں پر آ گیا، اور اے کے ایف اے ڈی ابھی ہم نے پڑھا کہ کیا ہے، وہ ایک فار پروفٹ ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اے کے ایف اے ڈی، اور یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہز ہائنس دا آغا خان صاحب، ٹھیک ہے نا، اور یہ کون سی ویب سائٹ ہے، یہ the.akdn ویب سائٹ ہے یہ۔ اچھا تو یہ ٹورزم پروموشن سروسز کیا، اچھا باقی دو سروسز بھی ہیں، میڈیا سروسز ہیں، اخبار شخبار بھی ہیں خان صاحب کے کینیا میں اور افریقن جگہوں پہ۔ اچھا ٹورزم پروموشن سروسز کیا ہے، لرن مور، لیٹس کلک دس، لرن مور پہ کلک کرتے ہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی آگے کیا ہے۔ ٹورزم پروموشن سروسز پہ ہم گئے تو آپ کے امام صاحب جو ہیں یہ ویب سائٹ پہ بتا رہے ہیں اپنی کہ اے کے ایف اے ڈی کا ٹورزم پروموشن سروسز جو ہے وہ سیکس ڈیولپ ٹورزم پوٹینشیل ان دا سلیکٹڈ ایریاز ان ڈیولپنگ ورلڈ، وی فوکس آن انڈر سرو ریجن، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کرتے کیا ہیں یہ لوگ، یہ چلاتے ہیں انڈر دا برانڈ نیم سرینا ہوٹلس۔ اچھا اس میں آپ نے کہا کہ آپ کے امام کا نہیں، آپ کے امام نے تو نہیں کہا کہ میرا نہیں، آپ کے امام تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس برانڈ کے انڈر میں چلاتے ہیں سرینا ہوٹلز میں۔ اچھا سرینا ہوٹلز آر ڈیزائنڈ ٹو انٹیگریٹ بیسٹ پریکٹس ان سوشل کلچرل انوائرمنٹل اکنامک ڈیولپمنٹ ود اٹس ڈیلی انٹریکشنز آپریشنز اینڈ بزنس پروسیسز وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا اس کے بعد 2016 میں ٹی پی ایس سرینا ہوٹلز اینڈ پروپارکو فائنینشیل انسٹیٹیوشن، یہ ایک بینک ہے، انہوں نے ہاورتھ ایشیل کو انگیج کیا ٹو ڈیولپ فارملائز اسٹارٹ سسٹم میجر دی کنٹریبیوشن ٹو ڈیولپمنٹ۔ یہ پارٹنرشپس کا بتا رہے ہیں اپنی کہاں کہاں ہیں، پھر اس کے پریزنس کا بتا رہے ہیں کہ کتنے ملین ڈالرز کی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، بس بینیفٹنگ کمیونٹیز انشورنگ سسٹینیبلٹی۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ہوٹل جو ہے آپ کے امام کا نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہمارے پاس سرٹیفکیشنز ہیں۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ سرینا ہوٹل آپ کے امام کا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون اسماعیلی یہ سمجھتا ہے، اور اگر سمجھتا بھی ہے تو کسی نے ایسے ہی ہوا میں اڑا دی ہے کہ نہیں نہیں امام صاحب کا نہیں، امام صاحب تو ایسے ہی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہاں پر۔ اچھا خیر پھر آگے سوال آ جاتا ہے کہ سرینا ہوٹل میں آپ نے تو مان لیا کہ شراب بکتی ہے وہاں پہ، جنہوں نے سوال کیا امتیاز بھائی نے، انہوں نے یہ بات تو مان لی ہے کہ وہاں پر شراب بکتی ہے، کیونکہ سوال ان کا صرف آبجیکشن صرف یہ ہے کہ بھائی وہ امام صاحب کا نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے ویب سائٹ پہ آپ ہی کی اے کے ڈی این ویب سائٹ پہ جو دکھایا ہے، اس سے صاف یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ آپ کے امام صاحب ہی کا ہے۔ پھر کچھ عرصے پہلے ری تھنکنگ اسمازم ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ مجھ ناچیز کی ہے، اور اس میں ایک کچھ آرٹیکل لکھا تھا میں نے کافی عرصے پہلے سپٹمبر 2020 میں، آفٹر اوپنلی سیلنگ الکوہول ان سرینا ہوٹلز اے کے ڈی این ناؤ سیلنگ پورک، کہ سرینا ہوٹل میں کھلم کھلا الکوہول تو بیچتے ہی تھے، اے کے ڈی این اب جو ہے سور بھی بیچنے لگ گئی ہے۔ تو سور بیچنے کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں فارمرز چوائس کے نام سے، اسٹیبلش ان 1980، سیلز فریش اینڈ پروسیس پورک پروڈکٹس ان کینیا۔ تو نہ صرف آپ کے امام صاحب شراب بیچتے ہیں بلکہ سور بھی بیچتے ہیں، اور کئی بزنسز ہیں ان کے، اور یہ سور کی فارمرز چوائس کی ویب سائٹ بھی ہے یہاں پہ farmerschoice.co.ke، اور ان کے مینیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورک پروڈکٹس ہیں، یہاں پر ریڈ ڈبہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے خاص طور پہ۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی سمپل سی کاوش ہے ہماری یہ بتانے کی اپنے آخانی بھائی بہنوں کو کہ
سنی سنائی پہ عمل نہ کیا کریں یا اس پہ یقین نہ کیا کریں، خود ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں، اور جو ہم یہاں کہتے ہیں ہماری باتوں پر بھی کان دھر لیا کریں۔ شراب بیچنے کی کیا حرمت ہے اسلام میں، اور شرعی نقطہ نظر کیا ہے اس پر، یہ اس پر خیالات کے اظہار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے پینلسٹ معزز مولانا قاسم دانیال صاحب کا، کہ اس بارے میں بتائیں ہمیں۔ مولانا قاسم دانیال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اسلام میں شرعی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ شراب پینا، شراب کا کاروبار کرنا، خریدنا، بیچنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 آپ دیکھیں تو اس میں واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں کو ڈائریکٹلی بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، مومنوں، یہ جو شراب ہے اور جوئے کی مختلف قسموں کا، قدیم زمانے میں کچھ اور تھا، اس کے جتنے بھی قسمیں ہیں جوا کے، ان کو شامل کر کے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ جو ہے نا رجس ہے، نجس ہے، پلید ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ گے۔ یعنی اس سے ٹوٹلی بچنے کا حکم دیا گیا، اس کو گندگی کہا گیا، پلید کہا گیا۔ اس یہاں آ کر جو تدریجاً شراب کے خرابیاں قرآن میں بتائی گئی ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ اینڈ میں آ کے اس کو پلید، حرام، ناجائز قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور جیسے اس کا پینا اور جو ہے نا شراب کا بیچنا، خریدنا ایک حرام چیز کا، جس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور جو ہے نا یہ حدیث میں اس کو ام الخبائث، تمام گناہوں کا، گندگیوں کا جڑ شراب کو قرار دیا گیا۔ جب حرمت نازل ہو گئی تو مسلمانوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور اس کو بہا دیا، اس کے بعد استعمال نہیں کرتے، الا کہ کوئی گناہ گار، فاسق، فاجر، جو آخرت کی فکر نہ ہو، لاابالی ہو، وہ ایک آدھ مسلمان پیتے، لیکن وہ بھی چھپ چھپ کر اس کو گناہ، شرم، آر سمجھ کر اور گندگی سمجھ کر۔ لیکن اس کا کھلا پی کر جو ہے نا آڈیو ویڈیو میں آ کے پی کے اس کا کاروبار، اس سے مسلمان حد الوسع بچتے ہیں۔ اور حکومت کے بہت ساری اسلامی اس میں سعودی عربیہ میں تو اس پر جو ہے نا وہ گردن اڑا دیتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کا مسلمانوں کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا کہ کوئی غیر مسلم باقاعدہ لائسنس لے کے کافروں کو بیچے، تو اس حد تک گنجائش ہے کہ کافر جو حکومت پاکستان کے قانون میں، اسلام میں تو قطعاً کافروں کو بھی شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔